جب دین ایک ہے اور جب حقوق برابر ہیں تو یہ برابری کیوں نہیں ہے مرد اور عورت میں؟ یہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ مرد کو افضل رکھا گیا ہے، عورت کو ذرا وہ رکھا گیا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو برابری یا عدم مساوات کا کانسیپٹ ہے، یہ دو طرح سے ہے۔ پہلا تو یہ کہ کیا دینی لحاظ سے مرد اور عورت میں تفاوت برتا گیا ہے اعطاء کے اعتبار سے، اس کو دینے کے اعتبار سے، یا وہ کمائی کرتی ہے تو اس کمائی کے حوالے سے؟ نہیں۔ اگر مرد نماز پڑھنے کا اس کو پورا ثواب ہے تو عورت کو بھی پورا ثواب ہے، اور اگر عورت کا تقوی زیادہ ہے تو عورت کو زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک۔ اگر مرد کو روزے کا ثواب ہے تو ایسا کہیں بھی ہماری شریعت میں نہیں ہے کہ عورت کو اس کا آدھا ثواب ہے یا عورت کو تھوڑا ثواب ہے، یا کسی بھی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول نے کسی مقام پر عورتوں کو اس حوالے سے کمزور بتایا ہو کہ جناب عورتیں اگر عمل کریں گی تو ان کو تھوڑا ملے گا، اور اگر عورتیں زیادہ عمل کریں گی تو ان کو اگر عورتیں عمل کریں گی ان کو تھوڑا ملے گا، اور اگر مرد عمل کریں گے تو ان کو زیادہ ملے گا۔ اس اعتبار سے خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب رہ گیا تخلیقی اعتبار سے، تو اب بنایا ہمیں کس نے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اب ایک میتھڈ ہے جس کو یوز کر کے آپ یہ ٹیبل بناتے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ اس ٹیبل پر اتنے ٹن ویٹ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ برداشت کرے گا، اگر اتنا ڈالیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک اور ٹیبل آپ بناتے ہیں جو لوہے کا بنا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس پر آپ اس سے ڈبل اگر ڈال دیں گے تو وہ ویٹ اٹھا لے گا، اور اگر اس سے زیادہ ڈالیں گے تو پھر وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بتائیے، جب مجھے اور آپ کو بنایا اللہ نے، عورت کو بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بنا کر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بھاری ہیں، قوی ہیں مرد عورتوں پر۔ اس حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ چونکہ تخلیق کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ ہے، جیسے اللہ کسی کو اندھا پیدا کر دیتا ہے تو ہم اس پر احتجاج نہیں کر سکتے، اللہ لنجا پیدا کر دیتا ہے تو ہم احتجاج نہیں کر سکتے، ایک جسے کہتے ہیں جینیس پیدا کرتا ہے اور دوسرے کو رٹا مار کے اے بی سی سارا دن یاد نہیں ہوتی، تو اب یہ سارا کام اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو اب جس اللہ نے کسی کو امیر بنایا، غریب بنایا، کسی کو لنجا بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو اندھا، کسی کو بینا بنایا، اسی اللہ نے مرد اور عورت کو بناتے ہوئے کچھ اعتبارات سے مرد کو قوی رکھا، عورت کو اس کے مقابلے میں کم رکھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عورتوں کی عقل کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل میں کمی رکھی، اس لیے ان کی دو کے مقابلے میں، ایک کے مقابلے میں دو کی گواہیاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کے معاملے میں کچھ کمی رکھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مرد کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جس پر اس پر نماز پڑھنے میں بین ہو، لیکن عورت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ ایام ایسے مخصوص رکھے ہیں کہ جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ علاوہ ازیں جب اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اس طرح سے بنا دیا ہے تو اب ہمیں ایز اے مسلم، ایز اے انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کریشن، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا، اور ہم سمجھیں گے کہ جو کچھ اللہ نے بنایا وہی بہتر ہے۔ اب رہ گیا ہم یہ کہیں جی کہ برابری کریں، عورتیں مردوں والے کام کرنے شروع کر دیں اور کہیں جی کہ ہم برابری کریں گی۔ جب اللہ نے یہ ٹیبل بنائی اس ویٹ کے لیے نہیں، اٹھانے کے لیے، اب آپ اس پر کیسے وہ وزن ڈال سکتے ہیں؟ جب عورت کو اللہ نے بعض چیزوں میں اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے تو عورت وہاں جا کر کیسے کہے کہ میں مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری لگائی وہ عورتوں کے لیے کما کر لائیں، عورتوں کی ذمہ داری رکھی کہ تم گھروں میں رہو، خرچہ کرو، اور بچوں کی تم بہتر تربیت کرو، اور ان کی عزت کا محافظ اور رکھوالا اس مرد کو بنا دیا۔ اور عورت کو کہیں بیٹی کی توقیر دی، یعنی بیٹی کے رشتے میں تقدس دیا، کہیں ماں کا رشتہ دے کر مرد کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھتی۔ بالکل سوچئے، ماں کا رشتہ، ماں کون ہے؟ عورت، اور اس کے پاؤں کے اندر جناب جنت ہے مرد کی، اور کہیں پر بہن کا مقدس رشتہ رکھا، اور کہیں پر بیوی کا ایک ایسا رشتہ رکھا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی مذہب میں، دین میں حقوق عورتوں کے بیان کیے گئے یا ان کا لحاظ رکھا گیا تو وہ خواتین کے حقوق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔
पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पहाड़। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग, रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।